اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 64 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے صالح سے اور انہوں نے ابن شہاب سے، اور ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا مکتوب دے کر بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ یہ مکتوب عظیم البحرین یعنی بحرین کے امیر نے وہ مکتوب کسریٰ کو دے دیا۔ اس نے جب اس مکتوب کو پڑھا یعنی کسریٰ نے اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا کی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پورے ٹکڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط جس کے اندر دعوت توحید و رسالت تھی بحرین کے حاکم اور اس کے امیر کو لکھا۔ بحرین کا بادشاہ المنذر بن ساوی تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ ڈائریکٹ براہ راست کسریٰ کے بادشاہ کو خط پہنچانا مشکل تھا، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے امیر کو اس کو یہ خط بھیجا کہ وہ کسریٰ تک پہنچا دے۔ کسریٰ فارس کے بادشاہوں کے نام ہے۔ جس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک پھاڑا تھا، اس کا نام پرویز بن ہرمز بن انوشیروان تھا۔ اس بدبخت نے یمن کے عامل بازان اس کا نام تھا، اس کی طرف خط لکھا جو اس کا ماتحت تھا، کہا کہ دو زبردست اور قوی بندوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور ان کی خبر لائے۔ چنانچہ یمن کے عامل بازان کے جب وہ نمائندے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کنوں کے اوپر جب تھپکی دی تو وہ کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گورنر کو یہ پیغام دے دو کہ میرے رب نے اس کے رب کسریٰ کو آج رات 7 گھنٹے پہلے قتل کر دیا ہے۔ حضور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ شرح بخاری شریف کے اندر باقاعدہ حدیث شریف کے حوالے سے یہ مینشن فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو پیغام دے دینا کہ 7 گھنٹے پہلے ہی وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب واپس یمن کے بادشاہ یمن کے گورنر بازان کے پاس پہنچے اور حضور کی خبر دی، جب اس نے تحقیق کی تو واقعی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ایسے ہی ہوا، اور اسی وقت پہ کسریٰ جو ہے وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ کسریٰ کے بیٹے شوریا جس کا نام ہے، اسی نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا، پھر اس کی بادشاہی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کو یہ پھاڑنے کی اور ریزہ ریزہ کرنے کی اس بے ادبی کی اللہ نے اسے یہ سزا دی۔ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی اور قیامت تک کے لیے جو بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی شریعت اور آپ کی اسلام کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے یا دشمنی مول لیتا ہے، اسے آج نہیں تو کل سے ہی ضرور جو ہے اس بے ادبی کی سزا ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ قابل غور بات ہے، حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں فَدَعَا عَلَيْهِمْ، حضور نے اس کے خلاف دعا فرمائی۔ تو یہاں پہ اکثر لوگوں نے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ ترجمے کیے کہ حضور نے ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آپ نے حدیث شریف کے اندر اس کا یہ ترجمہ فرمایا فَدَعَا عَلَيْهِمْ، حضور نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔
ان کے خلاف دعا فرمائی۔ آپ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعا کی نسبت ہے، اس لیے بد کہنا، اس لیے اسے بد کہنا، برا کہنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو کمال ادب یہ ہے کہ بد کا لفظ جو ہے اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کی جائے، اور یوں اس کا ترجمہ فرمایا فدعا علیہم، حضور نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، حضور نے ان کے خلاف دعا فرمائی۔ یہ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے اس حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔